الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق اللہ العظیم. پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے. کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا ہے؟ اس کی چھت بلند کی پھر اس کو سنوارا اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب جما دیا. تمہارے لیے اور تمہارے چارپایوں کے لیے سامان حیات ہے. بے شک اللہ نے سچ فرمایا. اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور تمام جہانوں کی جان ہے. یہ تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہم سب کو چلانے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے جانثاروں پر. تمام ہی دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی ہمیں پیار کرنے والے ناظرین ہیں، خصوصی طور پر میرے شہر کے وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، اس وقت مجھے پیغامات بھیجتے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں جو بات، اس کا جو اعتراف کر رہے ہیں، ان تمام ہی لوگوں کو انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں خوش آمدید اور نور فاطمہ قریشی سلیمان سیانی کی جانب سے السلام علیکم. امید ہے کہ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام ہی لوگ رمضان کی خوب اور خوب برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے اور خیر و عافیت سے بھی ہوں گے. اللہ پاک کی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ کے اور ہمارے لیے بہت ہی مبارک ثابت کرے. ناظرین کرام، آج کا جو انوار رمضان کی خصوصی سحری کا جو ہمارا موضوع ہے
وہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس موضوع کے ذریعے جو آج ہم ہائی لائٹ کریں گے وہ معاشرے کو ہائی لائٹ کریں گے. ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں میں کیا کیا آتا ہے، اس میں حسد آتا ہے، اس میں جھوٹ آتا ہے، اس میں ملاوٹ آتا ہے، اس میں خیانت آتا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، روزمرہ کے روٹین میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ یہ تمام تر وہ کام ہے جن کا اللہ رب العزت نے جو گناہ ہے اور جو سزا ہے وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی رکھی ہے، اور اسے کہتے ہیں مقافات عمل. آپ جیسا کریں گے دنیا میں ویسا پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں، تو آپ یقین جانیں آپ جیسا کر رہے ہیں ویسا پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس ملاوٹ کے ذریعے، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس نقصان کی زد میں آئیں گے. اگر آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ یاد کیجئے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائے گا. اس طرح کی جو چیزیں ہم اپنے معاشرے میں آج کل دیکھ رہے ہیں جو برائی کی وجہ بن رہی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. سود، اگر ہم سود کی بھی بات کریں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو سود کرنے والا ہے، سود لینے والا یا دینے والا، اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا. تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی تو وہ ذات ہے جو ہمیں پال رہی ہے، جو ہمیں دے رہی ہے، اور وہ ذات ہے جو ہمیں ہمارے بارے میں بتا رہی ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا ملنا ہے، ہمیں دنیا میں کیا ملنا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور ہماری جان بھی ہے. تو اگر ہم اس سے ہی اعلان جنگ کر دیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ہم جو اپنی سانسوں کے محتاج ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. ہمارے پاس ہمارا دیا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس رب تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا ہے. اور اگر اس سے اعلان جنگ ہو گئی تو پھر ہم یقیناً دنیا میں تو ناکام ہیں لیکن آخرت میں بھی ناکام ہیں. دنیا کو تو ہم جھیل لیں گے، لیکن جب آخرت میں حساب و کتاب کی باری آئے گی تو وہ آپ اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ جو حساب کتاب ہوگا اس کا ایک بہت الگ معاملہ ہوگا. تو آج اس رمضان کی خصوصی ساری ٹرانسمیشن میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، اسی موضوع کو ہائی لائٹ کریں گے. ہم جانیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں اس کے سبب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو آپ لوگ ہم سے جڑے رہیے، کیونکہ آج یقیناً آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا ان تمام تر چیزوں کے بارے میں. الحمدللہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا جو آج 12واں روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس کی باقاعدہ سے اس کا آغاز ہوا ہے تلاوت قرآن پاک سے، جو کہ قاری حامد مالکی صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ کیا سلیمان سیانی صاحب نے. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب. ہمارے ساتھ آج ہیں قاری عابد حسین سلطانی صاحب، اور سنتے ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے کچھ پھول. جی قاری عابد حسین سلطانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل ہو پائے حضور پر قربان، دل ہو پائے حضور پر قربان،
اور جان فدائے رسول ہو جائے، جان فدائے رسول ہو جائے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، بخش دینا جو بھول ہو جائے، بخش دینا جو بھول ہو جائے۔ دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے۔ نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور، نعت پڑھ کر یہ سوچتا ہوں حضور کہ پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے، پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے۔ دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے۔ میں مدینے میں جا کے نعت پڑھوں، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، پھر تو محنت وصول ہو جائے، پھر تو محنت وصول ہو جائے۔ دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری عابد حسین سلطانی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سما باندھا کہ دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، بہت ہی خوبصورت۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔